ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ماہ ربیع الاول کا دوشنبہ محقق ہے اور سال وہ تھا جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مگر تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری تاریخ تھی، بعض کے نزدیک تیسری ربیع الاول اور بعض کے نزدیک 12ویں، اور ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیغمبر سیدنا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے نسب مبارک میں آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ سے لے کر عدنان تک نسب پر اتفاق ہے۔ آپ کا نسب مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب متفق علیہ ہے، اور اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلے کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، جن کا چھٹی پشت سے کلاب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پدری اور مادری مل جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نسب حضرت آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ، یہاں سے آپ کا پدری اور مادری سلسلہ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ماہ ربیع الاول کا دوشنبہ محقق ہے اور سال وہ تھا جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مگر تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری تاریخ تھی، بعض کے نزدیک تیسری اور بعض کے نزدیک 12ویں، اور ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں کسریٰ شاہ فارس کے محل کو زلزلہ آیا۔ اس کی آواز لوگوں نے سنی۔ اس زلزلے سے 14 کنگرے گر گئے، جو علامت تھی اس سلطنت میں تزلزل کا وقت آ گیا، اور 14 حکمران ہونے پر یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہی نہیں، اس رات فارس کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جو آگ 1000 برس سے روشن تھی، اور یہ علامت تھی کہ معبودان باطلہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت نگنسار معدوم ہونے والے ہیں۔ اور وہیں چشمے سادہ بھی سوکھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو دختر ابی زویب ہیں، انہوں نے دودھ پلایا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کا شک صدر بھی ہوا جب فرشتوں نے آپ کا سینہ شگاف کر کے علم و ایمان سے بھر دیا، جس حصے میں شیطان اپنا اثر کرتا ہے اس کو نکال دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی کنیز حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دودھ پلایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ام ایمن حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، جن کا نام برکہ تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ پدری میں ملی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو ان کو آزاد فرمایا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ بطن مادر میں تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 2 ماہ تھی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 2 سال 4 ماہ کی تھی، اور آپ کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 4 سال تھی، اور بعض کے نزدیک 6 سال کی۔ ماں اور باپ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت عبد المطلب نے اٹھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، جن کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ اور جب آپ کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 دن یوم کی ہوئی تو ابو طالب کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسوئے شام سفر میں روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ پہنچے تو آپ کو بحیرہ راہب نے دیکھا، اور اس علامت سے جو کہ وہ پہلے جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور کہا یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے، کیونکہ اے قافلے والو، جس وقت تم یہاں
वहाँ पहुँचे हो तो कोई दरख्त और पत्थर ऐसा ना था जो सजदे में न गिर गया हो, और पत्थर और दरख्त सवाए पैगंबर के किसी को सजदा नहीं किया करते। उस राहिब को ये अलामतें अपनी किताबों में दस्तयाब हुई थी। इसके बाद उसने अबू तालिब से कहा कि अगर इनको बसुए शाम ले जाओगे तो यहूदी इनको ज़रूर कत्ल कर देंगे, लिहाजा अबू तालिब वहीं से मक्का लौट आए। इसके बाद दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुलाजिम मेसरा के हमरा अक़द निकाह से कबल बगर्ज़ तिजारत मुल्क शाम का सफ़र किया, और जब शाम में दाखिल हुए तो एक राहिब के सोमा के करीब एक दरख्त के साये में क़याम फरमाया। उस राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे तो सवाए पैगंबर के किसी ने भी क़याम नहीं किया, हो ना हो ये आखिरी पैगंबर हैं। मेसरा कहा करते थे जब दोपहर होती और गर्मी शिद्दत पकड़ती तो दो फरिश्ते नाजिल होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर लिया करते थे। यही वो सफ़र था जिससे वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल 2 माह 10 दिन की थी, और इसके अलावा दूसरे अक़वाल भी मौजूद हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर काबा में भी शिरकत की थी। जब आपकी उम्र 35 साल की हुई तो तामीर बैतुल्लाह में शरीक हुए और हजर अस्वद को इसकी जगह पर अपने दस्ते मुबारक से रखा। जिस वक़्त आपकी उम्र 40 साल 1 रोज़ की हुई तो हक़ ताला शानुहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत बख्शी और अंजार व बिशारत की खिदमत सुपुर्द फरमाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी मौके पर गारे हिरा में आए और कहा इकरा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझको इतना ज़ोर से भेजा कि मेरी मुशक्क़त इंतहा को पहुँच गई। इसके बाद छोड़ दिया और कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर बगल में लेकर मुझको भेजा और फिर छोड़ दिया। तीसरी बार कहा, और यहीं सूरह अलग की पहली 5 आयत नाजिल हुई थी। कहा जाता है कि इब्तदाए वही का ये दिन 2 शंबा था जिसकी तारीख 8 रबीउल अव्वल थी। इसके बाद आपने हुक्म खुदाबंदी का बाआवाज़ बुलंद इजहार किया और पैगाम हक पहुँचाया और कौम की रहनुमाई में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अहले मक्का ने गलबे बेअक्ली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा पर कमर बांधी और आपको शाप में मासूर कर दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कुछ कम 3 साल तक मुहासरे में रहे और उस वक़्त आपकी उम्र 49 साल की थी। इस वाक़े के 8 माह 21 यौम बाद अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उनके 3 दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। ये साल आमुल हुज़्न यानी गम का बरस कहलाया। जब आपकी उम्र शरीफ 50 साल 3 माह की हुई तो खिदमत मुबारक में नसीबैन के जन्नात आए और इस्लाम ले आए। जब आपकी उम्र 51 साल 9 माह की हुई तो हक़ ताला शानुहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब फरमाई, जिसके अव्वल में जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान से आपको फरिश्ते उठाकर बसूए बैतुल मुक़द्दस ले गए और वहाँ बुराक हाजिर किया। आप बुराक पर सवार हुए और जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान से आपको फरिश्ते उठाकर बसूए बैतुल मुक़द्दस ले गए और वहाँ बुराक हाजिर किया। आप बुराक पर सवार होकर बसूए अफलाक पहुँचाए गए और वहाँ नमाज पंजगाना फ़र्ज की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 53 साल की हुई तो मक्का छोड़ने का हुक्म हुआ और 8 रबीउल अव्वल मक्का से बसूए मदीना हिजरत फरमाई। यौम दोशंबा मदीना में दाखिल हुए और वहाँ 10 साल इकामत फरमा कर वफ़ात फरमाई। इस मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 और बकौले 27 ग़ज़वे फरमाए। इन तमाम में जंग सिर्फ 7 के अंदर हुई, यानी बदर, ओहद, खंदक, बनी करीज़ा, बनी मुस्तलक, खैबर, ताइफ, बरवायत वादी कुरा, गाबा और बनी नज़ीर में भी जंग हुई और बाउस यानी किसी इस्लामी लश्कर की रवानगी जिसमें खुद तशरीफ नहीं ले गए 50 के करीब हैं। और इसके बाद हज फ़र्ज हुआ। फ़र्जियत हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा हज किया और इससे कबल आप 2 मरतबा हज फरमा चुके थे। हज के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 4 उम्रे किए और चारों ज़िकादा में वाक़े हुए। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक के बारे में बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुतवस्सित और रंग सुर्खी माइल सफ़ेद था। हर 2 कंधों के दरमियान फसल था, यानी सीना चौड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कान की लू तक रहते थे, बुढ़ापे तक आप न पहुँचे थे। सर और दाढ़ी में 20 बाल तकरीबन सफ़ेद थे। आपका चेहरा ऐसे था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता हो। तन हैन और बदन मोतदिल था। अगर खामोश होते तो आप पर महाबत और बुजुर्गी जाहिर होती और अगर बात करते तो लुत्फ और नज़ाकत जाहिर होती थी। कोई दूर से आपको देखता तो जमाल और नज़ाकत इदराक करता और नज़दीक से तो मलाहत और शीरीनी पाता।
تھا۔ آپ شیریں گفتار تھے، کشادہ پیشانی ابرو باریک اور دراز تھی اور باہم پیوستہ نہ تھی، بینی دراز، رخسار نرم، کشادہ دہن، دندان کشادہ اور روشن، دوشانہ کے درمیان مہر نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا کہا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے۔ حق تعالی شانہ میرے ذریعے کفر کو معاف فرمائے گا، اور حاشر ہے کہ سب سے پہلے معشور ہوں گا، اور عاقب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں مکفی اور نبی التوبہ اور نبی الملحمہ اور نبی الرحمہ بھی نامہائے مبارک آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بشیر، نذیر، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، عبد، عبداللہ اور منظر کے ناموں سے پکارا، اور علماء نے آپ کے دیگر اسماء مبارک کا ذکر کیے ہیں، اور یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، آپ کا خلق قرآن تھا کہ قرآن کی ناراضگی و غصے کے موافق غصے میں آتے اور خوشنودی قرآن کے موافق خوشنود ہوتے تھے، اور اپنے نفس کے لیے کسی پر غصہ نہ فرماتے اور نہ اپنے نفس میں کسی سے انتقام لیتے، لیکن جب حقوق اللہ میں کوئی حق ضائع کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے انتقام لیتے تھے، اور جب غصے ہوتے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی طاق نہ لا سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کریم تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو نہیں دیتا۔ عطائے خداوندی یعنی بیت المال کے مال سے بجز اہل و عیال کی 1 سال کی قوت کے کبھی کچھ نہ لیتے، اور ان میں بھی زیادہ تر کھجور اور جو۔ اس کے بعد اس قوت اہل و عیال میں بھی ایثار فرماتے اور دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اکثر سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی قوت کی حاجت ختم ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ راست گفتار تھے بات کہنے میں، اور سب سے زیادہ باوفا تھے عہد میں، اور سب سے زیادہ نرم تھے خصلت میں، اور نیک ترین تھے صحبت میں، سب سے زیادہ بردبار اور پردہ نشین، غیر شادی شدہ دختر سے زیادہ شرمیلے، ہمیشہ زمین کی طرف نظر رکھنے والے یا آسمان کی طرف نظر کرنے کی بنسبت آپ کی نظر زیادہ تر زمین کی طرف رہتی تھی، اکثر آپ کا دیکھنا گوشے چشم سے ہوتا تھا، تواضع میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، جو بھی دعوت کرتا آپ اس کی دعوت قبول فرما لیتے، خواہ غنی ہو یا فقیر، آزاد ہوتا یا غلام۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر سب سے زیادہ شفقت رکھنے والے تھے کہ بلی کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیتے اور جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتی غایت شفقت کے سبب اٹھاتے نہ تھے۔ سب سے زیادہ عفت معاب تھے کہ شہوت و لذات دنیا آپ کے نفس مبارک پر غالب نہ آتی تھی۔ اپنے اصحاب کی سب میں زیادہ عزت و لحاظ فرمانے والے تھے، کبھی ان میں بیٹھ کر جبکہ جگہ تنگ ہوتی پائے مبارک دراز نہ فرماتے۔ آپ کو جو کوئی ایک دفعہ دیکھتا تو ہیبت کھاتا، جب آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تو محبت میں سرشار ہوتا۔ اپنے صحابہ کی خبر رکھتے، ان کو پوچھتے رہتے، پس اگر کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کرتے، اور سفر میں گیا ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اور مر جاتا تو انا للہ پڑھتے اور دعائے مغفرت فرماتے۔ کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ پریشان ہے تو اس کے پاس جاتے اور حال دریافت فرما کر تسلی دیتے، اپنے صحابہ کے باغات کی طرف جاتے اور ان کی ضیافت کرتے۔ کسی کو اپنے پسے پشت چلنے کی اجازت نہ دیتے اور فرماتے کہ میری پشت فرشتوں کے لیے چھوڑ دو۔ جب خود سوار ہوتے تو کسی کو اپنے ہمراہ یا پیادہ چلنے نہ دیتے، یہاں تک کہ اس کو بھی سوار کر لیتے، اور اگر وہ سوار ہونے سے انکار کرتا تو فرماتے اچھا مجھ سے آگے چلو اور مقام مطلوب پر مجھ سے پہلے پہنچو۔ جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خدمت کرتے۔ آپ کے غلام اور کنیزیں سبھی تھی، مگر کھانے پہننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے زیادتی اور امتیاز نہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال آپ کی خدمت کی، قسم ہے خدا کی حضر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو جتنی خدمت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرمائی۔ اس 10 سالہ مدت میں آپ نے مجھ کو کبھی بھی اف یا کوئی کلمہ تنگ دلی اور ناخوشی کا نہیں کہا، کوئی غلطی میں نے کی تو کبھی نہ فرمایا کیوں کی، اور کوئی کام نہ کیا تو کبھی نہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور بکرے کے صاف کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس کو ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال گنجنا میرے ذمے۔
تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کی جگہ یہ کام بھی ہم انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم میرے بدلے اس کو بھی کر سکتے ہو، لیکن مجھے گوارا نہیں کہ امتیازی شان رکھوں اور تم پر بلندی چاہوں۔ خدا تعالیٰ کو بندے کی یہ خصلت ناپسند ہے کہ وہ اپنے اصحاب میں ممتاز بن کر رہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور لکڑیاں جمع فرمائیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اونٹ سے اتر کر نماز کی طرف چلے، دفتن واپس ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تشریف لے چلے؟ فرمایا کہ اپنے اونٹ کا پاؤں باندھ دوں کہ چل نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکلیف نہ فرمائیں۔ فرمایا کہ کسی انسان سے مدد طلب کرنا زیبا نہیں، اگرچہ مسواک کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے اور جب کسی مجلس تک پہنچتے تو ختم مجلس ہی پر بیٹھ جاتے اور صدر مجلس کا قصد نہ کرتے اور اسی کا مسلمانوں کو امر فرماتے۔ ہم نشینوں میں ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرماتے، یعنی ہر شخص کی حالت کے موافق اس پر توجہ فرماتے اور اکرام کا برتاؤ فرماتے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مجھ سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک باعزت کون ہے، کیونکہ ہر شخص سے ایسی بشاشت سے پیش آتے کہ وہ اپنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹھتا تو جب تک وہی نہ کھڑا ہو جاتا آپ نہ اٹھتے، مگر یہ کوئی ضرورت ہی پیش آئے تو اس سے اجازت چاہتے۔ کسی کے منہ پر ایسی بات نہ فرماتے جس سے اس کا ذرا بھی دل دکھے۔ کسی کی بدخوئی بے ادبی کا بدخوئی سے مقابلہ نہ فرماتے بلکہ عفو درگزر فرماتے۔ بیماروں کی عیادت کرتے، فقراء کو دوست رکھتے اور ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے۔ یہی نہیں ان کے جنازوں میں تشریف لے جاتے اور تجہیز میں شرکت فرماتے۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے اور کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہی کے سبب ہیبت نہ کھاتے۔ نعمت الہی اگرچہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو بڑی سمجھتے۔ اس نعمت میں کسی حالت کو برائی سے یاد نہ کرتے، کسی کھانے پر عیب نہ دھرتے اور اس رغبت ہوتی تو کھاتے ورنہ ترک کر دیتے۔ پڑوسی کی خبرگیر رکھتے، مہمان کا اکرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار نمایاں رہتے، ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جس میں اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی۔ دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو ان میں آسان کو اختیار فرماتے، مگر یہ کہ اس میں قطع رحمی نہ ہو۔ اپنے لباس کو سادہ اور صاف ستھرا رکھتے، فعال کو پسند کرتے اور بدشگونی کو ناپسند۔ فعال کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی کام کی طرف متوجہ ہوتے تو کوئی اچھا کلمہ کان میں پڑا، مثلا راشد یا سالم، تو اس کے سننے سے خوش ہوتے، اور بدشگونی یہ کہ کسی جانور کے دائیں یا بائیں اڑنے یا کوے کی آواز کرنے سے سفر یا کسی کام وغیرہ کا رک جانا وغیرہ۔ کوئی نعمت یا شے حاصل ہوتی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ نماز کو طویل فرماتے اور خطبے کو کثیر، ایک مجلس میں 100 بار استغفار فرماتے۔ اللہ کے حضور جب نماز میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایسا درد اٹھتا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی آواز سنی جاتی ہے جیسے ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہو۔ آپ صدقہ کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے لیکن کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، اور آپ ہدیہ بھی دیتے اور آپ کو جو دیتا اس میں تناول فرماتے۔ کھانے میں تکلف نہ فرماتے، فاقہ اور شدت جو کے وقت شکم مبارک پر پتھر باندھتے کہ کمزور نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خزانے زمین میں کنجیاں عطا فرمائی، مگر آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا اور آخرت کو اختیار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے تھے۔ سب سے پہلا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو نبوت سے 10 سال قبل ہوا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس۔ حضرت خدیجہ کو آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ حضرت خدیجہ کی وفات 10 نبوی اور آپ کی تدفین جنت المعلیٰ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کا دوسرا نکاح ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو 10 نبوی میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 50 برس کی تھی اور اتنی ہی حضرت ام المومنین حضرت سودا کی بھی تھی۔ مہر میں 4000 درہم دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 19 ہجری میں ہوئی اور آپ کی تدفین جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کا تیسرا نکاح آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جو 11 نبوی میں ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال تھی۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت عمر 9 سال تھی۔ ان کو بھی 4000 درہم حق مہر ادا کیا۔ حضرت عائشہ کی وفات 17 رمضان المبارک 57 ہجری میں ہوئی۔ آپ بھی جنت البقیع میں مدفن ہیں۔ آپ کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا، جو 3 شعبان کو ہوا۔
حضرت حفصہ کی عمر 22 سال تھی جبکہ حضور کی عمر 55 سال تھی۔ حضرت حفصہ کا انتقال 41 ہجری میں ہوا اور آپ بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 ہجری میں آپ کا نکاح ان سے ہوا۔ اس وقت حضور کی عمر 55 سال تھی اور ان کی عمر 30 برس۔ ان کو حق مہر میں 5000 درہم ادا کیے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال 3 ہجری میں ہوا۔ نکاح سے صرف 3 دن بعد آپ بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جو 4 ہجری میں ہوا۔ ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی اور حضور کی عمر 56 برس۔ ان کو بھی حق مہر میں 5000 درہم ادا کیے۔ حضرت ام سلمہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور آپ بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کا نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 36 اور حضور کی عمر 57 برس کی تھی۔ ان کو حق مہر میں 4000 درہم ادا کیے۔ ان کی وفات 20 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضور سے 5 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 20 سال تھی اور حضور کی 57 برس۔ ان کو بھی نکاح میں 4000 درہم ادا کیے اور ان کی وفات 56 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 7 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت صفیہ کی عمر 17 سال تھی اور حضور کی عمر 59 برس تھی۔ ان کا مہر بدر کتابت تھا اور ان کی وفات 50 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حضور کا نکاح 7 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 36 سال تھی اور حضور کی 59 برس۔ ان کو حق مہر میں 5000 درہم ادا کیے اور 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی تدفین مکہ معظمہ کے ایک مقام پر ہوئی اور حضور کے بعد یہ سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اولاد کے بارے میں بات کریں، حضرت قاسم ان کے نام پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طیب و طاہر دونوں لقب انہی کے ہیں اور بقول طیب اور ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی ہیں۔ حضور کے بیٹے سب ہی بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور صاحبزادیوں نے زمانہ اسلام پایا اور اسلام لائی۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے مدینہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور 70 دن بقول 7 ماہ اور بقول 12 ماہ تک ہو کر انتقال فرما گئے اور بجوز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساری اولاد کا انتقال حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا اور حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے چاشت کے وقت وفات پائی اور اس دن تاریخ تھی 12 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی رہے 14 دن اور مدفون ہوئے شب چہار شنبہ میں۔ وقت وصال قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ بار بار اس میں ہاتھ ڈال کر دست مبارک چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، جس کا ترجمہ ہے بار الہ موت کی تکلیف سے مدد فرما۔ جب روح مبارک پرواز ہوئی تو حاضرین خانہ نے یمنی چادر جبرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دی اور بروایت فرشتوں نے اڑائی۔ اس وقت بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو غلبہ بے طاقتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہی کا انکار کر دیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بول ہی نہ سکے اور ششد و مبہوت ہو کر رہ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جان ماندہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے زیادہ کوئی بھی صحابی مستقل و صابر اس سان حالہ میں نہ ہوا۔ اس کے بعد دروازے حجرے شریف سے لوگوں کی ایک آواز سنائی دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مت دینا کیونکہ آپ طاہر و مطہر تھے۔ اس کے بعد دوسری آواز مسموع ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ پہلی آواز کا متکلم شیطان تھا اور میں خضر ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صحابہ کی تعزیت کی بائیں الفاظ کی، یعنی اللہ کے نزدیک دلاسا ہے ہر مصیبت کا اور بدل ہے ہر مرنے والے کا اور بدلہ ہے ہر فوت ہونے والے کا، بس خدائی پر بھروسہ کرو اور
اسی کی طرف رجوع کرو، واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جو مصیبت کی اجر و ثواب سے محروم رہے۔ غسل کے وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف ہوا کہ بدن مبارک سے کپڑے اتار لیں یا ماہ کپڑوں کے غسل دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند ان سب پر مسلط ہوئی، گویا کہ سب سو گئے اور ایک کہنے والے کی آواز سنی جو معلوم نہ ہوا کہ کون تھا۔ آواز یہ آئی کہ غسل دو حضور کو کپڑوں سمیت۔ یہ سنتے ہی سب بیدار ہو گئے اور ایسا ہی کیا۔ غسل کا اہتمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے دو بیٹے بھی اس غسل میں شامل تھے، یعنی حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دو غلام بھی شامل تھے جن میں حضرت شکران اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اوس انصاری بھی اس جگہ حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ شکم مبارک پر پھیرا مگر کوئی چیز فضلہ وغیرہ خارج نہ ہوئی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کا درود رحمت کاملہ آپ پر ہو کہ پاکیزہ رہے آپ حیات و موت ہر حال میں۔ آپ کو 3 سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور سہول یمن میں ایک قصبے کا نام ہے۔ کپڑے وہاں کے بنے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں میں کرتا اور امامہ نہ تھا بلکہ تینوں چادریں تھیں۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور شوافع کا عمل اسی پر ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا کہ ان میں ایک وہ قمیص تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے روح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ سب نے تنہا پڑھی۔ قبر مبارک میں کتیتا سرخ یعنی مخطط چادر جس کے حال حیات میں آپ اوڑا کرتے تھے بچھا دی گئی۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبر میں بچھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لات کھودی گئی اور اس پر نوکیچی اینٹیں لگائی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف ہوا کہ لات کھودیں یعنی بغلی قبر یا صندوق، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک شخص بغل کھودا کرتے تھے اور دوسرے صندوق، پس سب میں اتفاق ہوا کہ جو پہلے آ جائے گا وہ کام کیا جائے گا۔ چنانچہ بغلی کھودنے والے پہلے آئے اور بغلی قبر ہوئی، اور یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں واقع ہوا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے قریب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دفن ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔